بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ۔ ایک تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو سیاسی گرما گرمی ہے وہ اس کو ایک سائڈ پہ رکھ کر اب سیاسی چالوں پہ بات آ گئی ہے، سیاسی گیم، سیاسی کارڈ کھیلنے شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ آگے اب نگران سیٹ اپ آنے والا ہے، وزیر اعظم نگران ہوگا، اور اس حوالے سے غور و فکر کیا جا رہا ہے کہ کس کو نگران وزیر اعظم بنایا جائے، کس پارٹی کا بنایا جائے، یا کوئی ٹیکنوکریٹ ہو یا کون ہو، کون سا اپنا پلیئر سامنے لایا جائے۔ دوسرا، عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک گیم تیار کی جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب کو 15 یا 16 دنوں کے اندر اندر کوشش کی جائے گی کہ کسی نہ کسی کیس میں گرفتار کر دیا جائے۔ کیوں کہ اگر عمران خان صاحب کو گرفتار نہیں کیا جاتا تو آنے والا الیکشن جو ہے وہ خاص کر کے نون لیگ کے اوپر بھاری پڑے گا، کیونکہ پیپل پارٹی پہ نہیں بھاری پڑے گا۔ پیپل پارٹی صرف اور صرف اپنا ہولڈ سندھ میں رکھتی ہے، حالانکہ نون لیگ کا سندھ میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کچھ چند سیٹیں ہیں۔ پیپل پارٹی اپنا مکمل ہولڈ رکھتی ہے سندھ کے اندر۔ پنجاب میں ایک زمانہ تھا جب نون لیگ اپنا گڑھ سمجھتی تھی، لاہور کو، تخت لاہور کو، وہ نون لیگ سے چھن گیا اور عمران خان صاحب کے ہاتھ میں چلا گیا۔ اب نون لیگ کے پاس سوائے بابا جی کا گھنٹہ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ بابا جی کا گھنٹہ ہے اور طاقتور لوگوں کا گھنٹہ ہے، نون لیگ پکڑ کے اس کو ٹن 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 بجاتی گئے۔ اس کے علاوہ نون لیگ کے پاس کوئی بیانیہ بھی نہیں ہے الیکشن میں آنے کے۔ الیکشن میں آنے کا بیانیہ تو ویسے پوری پی ڈی ایم کے پاس کوئی نہیں ہے، سوائے ایک بیانیے کے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ بیانیہ ہے 9 مئی کا۔ اس کے علاوہ کوئی بیانیہ نہیں ہے پوری پی ڈی ایم کے پاس الیکشن میں آنے کا۔ اس سارے ٹاپک کے اوپر آج بات کرتے ہیں، لیکن ترتیب کے ساتھ۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب کو اگلے 12 سے 15 دنوں کے اندر کوشش کی جائے گی کہ اریسٹ کیا جائے، اور کس کھاتے میں اریسٹ کیا جائے۔ تمام کیسز میں ان کو بیل مل رہی ہے، تمام کے تمام جتنے بھی مقدمات ہیں ان میں ان کو ریلیف مل رہا ہے، لیکن کوشش جو ہوگی وہ صرف اور صرف توشہ خانہ میں عمران خان صاحب کو کوشش کی جائے گی کہ دوبارہ اریسٹ کیا جائے۔ جیسے پہلے القادر ٹرسٹ میں اریسٹ کیا گیا تھا، لیکن اس کا رد عمل بہت تگڑا آ گیا تھا عوام کی جانب سے، اور پھر انہوں نے اپنی گیم بھی بیچ میں چلا دی۔ لیکن اب کوشش کی جائے گی کہ عمران خان صاحب کو دوبارہ توشہ خانہ میں اریسٹ کیا جائے، وہ بھی نگران سیٹ اپ آنے سے پہلے۔ اور اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو وہ یہ رہا ہے، سوچا یہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو مکمل طور پر الیکشن سے باہر نہیں رکھا جا سکتا۔ کیوں؟ یہ کون لوگ سوچ رہے ہیں؟ یہ بھی کچھ مقتدر لوگ ہیں، کچھ حلقے ایسے ہیں جو یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کو مکمل طور پر الیکشن سے باہر رکھا گیا تو ملک کے اندر سیاسی بحران جنم لے گا، اور خاص کر کے اس وقت جب آئی ایم ایف یہ بات کر چکا ہے کہ ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں آنی چاہیے بلکہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی رہنی چاہیے، کیونکہ دنیا اس ٹائم اس الیکشن کے اوپر نظریں جمائے بیٹھی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، ایک دنیا میں سب سے بڑا آئی ایم ایف کا ادارہ ہے جو اس ٹائم پاکستان کے اس آنے والے الیکشن کے اوپر نظریں جمائے بیٹھا ہے۔ سیاسی استحکام کے حوالے سے بھی وہ ڈیڈ لائن دے چکا ہے۔ عمران خان صاحب سے خود بھی ملاقات کر چکی ہے ان کی ٹیم، اور ان کی گارنٹی کے اوپر، عمران خان صاحب کی گارنٹی کے اوپر کیا کہتے ہیں 1.3 اور 1.2 ملین ڈالرز پاکستان کو دیے گئے ہیں، اور باقی قسط روک دی گئی ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دوسرا، سعودیہ جو ہے، سعودی عرب امارات تمام کا تمام اس ٹائم فوکس کیے ہوئے کیا کہتے ہیں پاکستان کے حالات کے اوپر، کیونکہ ان کے ڈالرز بھی پاکستان میں پڑے ہیں۔ چائنا جو پاکستان کا سب سے بڑا دوست ملک ہے، جس کا بہت بڑا پروجیکٹ سی پیک پاکستان میں کام کر رہا ہے اور آگے چل رہا ہے اور آگے اس کے اوپر ورک ہو رہا ہے، وہ بھی اس ٹائم ان کے بھی ڈالرز پاکستان کے پاس ہیں ریزرو میں،
وہ بھی یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ آنے والا الیکشن کیا ہوگا اور پاکستان میں کس طریقے سے جھرلو پھیرا جائے گا. یہ جو جھرلو ہے نا، یہ بڑے عرصے سے پھیرا جا رہا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے. تو اس وجہ سے IMF جیسے ڈیڈ لاک دے چکا ہے، جس طریقے سے وہ بتا چکا ہے، اسی طرح آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پوری دنیا اس بات کو دیکھ رہی ہے اور اس کے اوپر میڈیٹیشن کر رہی ہے. اب عمران خان صاحب کو کسی طریقے سے بھی اریسٹ نہیں کر پا رہے یہ لوگ، کیونکہ عمران خان صاحب کو عدالتوں سے ریلیف ملتا جا رہا ہے. ایک مقدمہ تھا بلوچستان میں قتل کیس کا، اس حوالے سے بھی سپریم کورٹ نے عمران خان صاحب کو بہت بڑا ریلیف دے دیا ہے. عمران خان صاحب کو یہ جب ریلیف ملا تو PDM کی صفوں میں ماتم اور کیا کہتے ہیں زمان پارک میں مٹھائیاں اور بنی گالا میں مٹھائیاں تقسیم ہوئی، کیونکہ عمران خان صاحب حق پر ہیں، سچ پر ہیں. ایک چیز. دوسرا، نظام عدل کو جتنا بھی کنٹرول کیا جا چکا ہے، اس وقت تک جتنا بھی کنٹرول کیا جا چکا ہے، مگر حق کے ساتھ آج بھی کچھ لوگ کھڑے ہیں جن کو پتہ ہے کہ حق اور باطل میں فرق کیا ہوتا ہے. یزید اور امام حسین میں فرق کیا تھا. محرم کا مہینہ مثال دوں گا کہ حضرت امام حسین حق پر تھے، یزید باطل تھا، اور کوفہ کے لوگ یہ بات سمجھتے تھے کہ حضرت امام حسین حق پر ہیں، مگر انہوں نے خوف کی زنجیریں نہیں توڑی، انہوں نے خوف میں مبتلا ہو کر یزید کا ساتھ دیا. تو اس وقت بھی نظام عدل کو جتنا بھی کنٹرول کیا گیا ہے، پھر بھی عمران خان صاحب کو عدل و انصاف کے تقاضے پورے کیے جا رہے ہیں اور ریلیف مل رہا ہے. اب یہ چیزیں دیکھ کے PDM کے اندر ساری کی ساری جو کیا کہتے ہیں PDM ہے، ان کے اندر ماتم چھایا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کو ریلیف کیوں مل رہا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے توشہ خانہ کا جلد از جلد فیصلہ ہو، عمران خان صاحب کو ریسٹ کیا جائے، جلد از جلد ٹرائل ہو، ہر چیز جلدی ہو جائے ان 14-15 دنوں کے اندر. مگر جو کچھ حلقے ہیں وہ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو پراپرلی الیکشن سے آؤٹ نہیں رکھا جا سکتا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، بڑی اہم خبر ہے کہ عمران خان صاحب کو پراپرلی الیکشن سے آؤٹ نہیں رکھا جا سکتا، کیونکہ 60 سے 70% جو لوگ ہیں وہ پاکستان کے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور سیاسی بحران، معاشی بحران بہت بڑا جنم لے جائے گا، جس میں مختلف طبقہ فکر کے ٹریڈ ہولڈرز اور بہت بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے انویسٹرز تمام عمران خان صاحب کے حامی ہیں. اسی وجہ سے یہ چیز ممکن نہیں ہو رہی. اس کے علاوہ آگے ایک نئی خبر جو ہے افواہیں، اسپیکولیشن، وہ میں آپ کو بتا دوں کہ نگران وزیر اعظم کے حوالے سے ایک خبر چل رہی تھی کہ اسحاق ڈار صاحب کو نگران وزیر اعظم بنا دیا جائے. تو یہ ایک خواہش ہو سکتی ہے بگوڑے کی، لندن میں جو بیٹھا ہے اس کی ایک خواہش ہو سکتی ہے. وہ یہ چاہتا ہے جیسے کہ میں اپنی فیلڈنگ سیٹ کروں اور فیلڈنگ سیٹ کرنے کے بعد میں الیکشن میں جھرلو پھیروں. مگر سچ کیا ہے؟ سچ یہ کہ پیپل پارٹی ہیز ریجیکٹڈ دی نیم آف اسحاق ڈار ایز اے انٹرم پرائم منسٹر. پراپرلی ریجیکٹ کر چکی ہے اور وہ نہیں چاہتی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور یہ کون سا پلیئر ہے، اسحاق ڈار کس قسم کا پلیئر ہے. ایک چیز اور اسحاق ڈار کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کے سمدی ہیں اور ساری گیم نون لیگ پلٹ دے گی. اس لیے زرداری یہ بات سمجھتا ہے کہ نون لیگ اس سے پہلے کہ گیم پلٹے مجھے خود گیم کے پتے شو کرنے چاہیے. تو نواز شریف اور زرداری کی ملاقات ہو رہی ہے اور اس میں اہم فیصلے کیے جا رہے ہیں، غور و فکر کیا جا رہا ہے نگران وزیر اعظم کے حوالے سے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ نگران وزیر اعظم کا اصل میں جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن اور حکومت مل کے 3 نام سجیسٹ کرتی ہے. یعنی کہ اپوزیشن اس ٹائم راجہ ریاض صاحب ہیں اور حکومت شوبی کی ہے، شہباز شریف صاحب کی. تو تینوں 3 نام دیں گے دونوں، اور اگر ان پہ اتفاق نہیں ہوتا ہے تو پھر بات پارلیمنٹ میں چلی جاتی ہے. پارلیمنٹ میں بھی اگر اتفاق نہیں ہوتا ہے تو پھر الیکشن کمیشن کے پاس یہ فیصلہ چلا جاتا ہے. اس لیے ابھی تک زرداری صاحب ہینڈل کر رہے ہیں، میڈیٹیشن کر رہے ہیں ان چیزوں کے اوپر، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ پارلیمنٹ میں یا الیکشن کمیشن کے پاس جانے دیں گے یہ بات. یہ جلد از جلد کسی نام پہ غور کریں گے. ابھی تک کمیٹیاں بنا رہے ہیں
اور اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں آیا، کوئی نام نہیں دیے گئے. یہ اسپیکولیشن تھی جو چل رہی تھی. اب راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ راجہ ریاض کیا کہتے ہیں ان کی کوئی بات سنیں گے، کیونکہ راجہ ریاض کو انہوں نے ٹکٹ کا بھی آفر کی ہوئی ہے نون لیگ کی جانب سے. تو ابھی تک تو مجھے میرے ذہن میں یہ جو میرا اپنی رائے ہے کہ راجہ ریاض صاحب مشکل ہے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑا لوٹا ہے، لیکن لوٹا ہے کھوٹا ہے جو بھی ہے، اپنی کچھ نہ کچھ وہ اور حکمت عملی استعمال کرے گا، ہو بھی سکتا ہے. دوسری طرف بنیادی فیصلہ کس کا ہونا ہے؟ اصل میں فیصلہ کس کا ہونا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ خاموش بیٹھی ہے. اسٹیبلشمنٹ ان کی یانیاں جانیاں دیکھ رہی ہے، پی ڈی ایم کے رنگ روپ دیکھ رہی ہے، اصل نقل دیکھ رہی ہے، حقیقت دیکھ رہی ہے، ان کے پروازیں دیکھ رہی ہے، لندن کے چکر دیکھ رہی ہے اور خاموش بیٹھی ہے. آخر میں پی ڈی ایم اور نون لیگ کے ساتھ گیم ہوگی اور اسٹیبلشمنٹ اپنا کارڈ کھیلے گی. اور بنیادی فیصلہ اسٹیبلشمنٹ کا ہی مانا جانا ہے، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں اسٹیبلشمنٹ ایک بہت بڑی حقیقت ہے. یہ بات کوئی بندہ جھٹلا نہیں سکتا. اب نون لیگ اسی کے اوپر بیٹھی ہے کہ عمران خان صاحب کی تو پنڈی میں لڑائی ہو چکی ہے، پنڈی کے حلقوں کے ساتھ عمران خان صاحب کی جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی ہے، تو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اسی میں الجھایا جائے اور اسٹیبلشمنٹ کو اپنے ساتھ ملایا جائے اور مزید جتنا سے جتنا فائدہ ہو سکتا ہے اٹھایا جائے. مگر اسٹیبلشمنٹ اپنا پتہ رکھتی ہے اور وہ اصل اور بنیادی پتہ ہونا ہے جب انہوں نے کھیلنا ہے. اب حقیقت یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے پاس کوئی سیاسی بیانیہ نہیں ہے الیکشن میں جانے کے لیے، سوائے ایک بیانیے کے جو 9 مئی کا بیانیہ ہے، وہ بھی انہوں نے خود بنایا ہے اور اس میں ان کی اپنی انوالومنٹ ہے. جب بھی آزادانہ تحقیقات ہوں گی تو پانی کا پانی اور دودھ کا دودھ ہو جائے گا. مگر ابھی تک ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے. اور عمران خان صاحب کے پاس بیانیہ ہے یا نہیں ہے، لیکن 60 سے 70% قوم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے. اور یہ وقت بتائے گا، الیکشن بتائے گا. اگر فیئر الیکشن ہوتے ہیں تو عمران خان صاحب کی جیت 100% پکی ہے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی اس چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.